جس نے بھی دنیا کی زندگی کو اہمیت دے دی سیدھا جہنم میں جائے گا. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو دیکھیں میں آپ کی خیر خواہی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ بے ہوشی میں زندگی نہ گزاریں، ہوش میں آئیں، اللہ کو اس کی حیثیت دیں، اللہ کو پہچانیں. وہ آپ کا خالق ہے، مالک ہے، سب کچھ ہے آپ کا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم زندگی ضائع کرنے پر تل گئے ہیں؟ دیکھیں بات تو یہی ہے، یعنی ایک عمومی آپ جائزہ لیں. دیکھیں جب آپ زندگی دنیا کے لیے گزارنے لگتے ہیں اور دنیا کو مدعا بنا لیتے ہیں اور دنیا کی زندگی، اس کی کامیابی اور ناکامی کو آپ حقیقت سمجھ لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ زندگی ضائع کرنے پر تل گئے ہیں. آج امت مسلمہ، ظاہر ہے کہ میں تو امت مسلمہ سے مخاطب ہوں، ہم سب زندگی ضائع کر رہے ہیں اور ضائع کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. قرآن میں یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں یہ مدینے کی 2 ہجری کی ہے. ظاہر ہے مدینے میں ایک ایسا طبقہ ہم جیسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جن کی جو مجبوراً اسلام جنہوں نے قبول کر لیا تھا، مجبوراً حالات ایسے بن گئے تھے، تو وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے. نیت نہیں بدلی انہوں نے، اسلام زبان سے بیعت کر لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہو گئے. 5 وقت نمازی، بعض اوقات یعنی غزوہ قتال کے لیے بھی چلے، جنگ کے لیے چندے دیتے، 5 وقت نماز اور جو بھی مسلمانوں کا وہ تھا، اور دعویٰ بھی کرتے تھے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ. دیکھیں یہ آیت ہمارے بارے میں کہ زبان سے ہم نے کہہ دیا ہے، اور میرے نہیں خیال کہ کسی کی مجال ہو کہ وہ زبان سے یہ کہے کہ بھئی میں تو کافر ہوں، میں تو مسلمان نہیں ہوں. تو ہم سب اصرار کر رہے ہیں کہ ہمیں مسلمان کہا جائے اور ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، وہ پوری آیت ترجمہ یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا یقین ہے اللہ پہ اور آخرت پہ، لیکن ان کا یقین نہیں ہے. یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو، مومنوں کو. دراصل یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو اس بات کا شعور تک نہیں ہے. تو یہی بات آج ہماری ہے. دراصل ہم دنیا دار ہیں، ہم مومن نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں آپ کے دل میں کیا ہے، خود ہی اپنا احتساب کریں. مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنا احتساب کریں اس سے پہلے کہ آپ سے حساب لیا جائے. دیکھیں مختصر بات ہے، ہم زندگی گزار رہے ہیں دنیا کے لیے، تمام کوششیں دوڑ دھوپ بس دنیا، ختم بات. عام اور خاص جو بھی ہیں، جس کیٹیگری کے بھی ہیں، امیر ترین ہیں یا غریب ترین ہیں، سب لوگ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. تو دیکھیں اس طرح تو زندگی ضائع ہو جائے گی. دیکھیں ایک بات میں کہوں آپ کو، کسی چیز کی حقیقت سے آپ آگاہ نہ ہو تو اس کو تو پھر آپ کے لیے وہ یوزلیس ہوگی. ایک چیز بہت کام کی ہے لیکن آپ
اس کے مقصد سے آگاہ نہ ہو، اس کے استعمال سے آگاہ نہ ہو، تو پھر تو وہ ضائع ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ خاتون خانہ ہے اور وہ ہاتھوں سے کپڑے دھو رہی ہے، لکڑی کا ڈنڈا ہے، پہلے تو ایسے ہی ہوتا تھا، مجھے یاد ہے اپنے زمانے میں 60s میں واشنگ مشین نہیں ہوتی، تو وہ پتھر کسی بھی لکڑی سے ہم کوٹتے تھے اور پھر وہ صابن لگا کے اس کو خوب۔ اب واشنگ مشین ایک خاتون کے گھر میں، ویسے ہی میں ایک مثال لے رہا ہوں، خاتون ایک آٹومیٹک مشین آ گئی جو دھوتی بھی ہے اور نچوڑتی بھی ہے اور سب کچھ خود کام کرتی ہے، لیکن وہ میاں نے لا کے رکھ دی۔ اب وہ پوچھ نہیں رہی، میاں بتا نہیں رہا اور وہ پوچھ نہیں رہی، 10 سال گزر جاتے ہیں اور وہ اسی طرح لگی ہوئی ہے ہاتھ سے کپڑے دھونے میں۔ تو دیکھیں، یہ میں مثال دے رہا ہوں، زندگی کیا ہے، میں کون ہوں۔ انسان اپنی حقیقت کو نہ جانے، اپنی منزل کو نہ پہچانے تو کیسے وہ پھر یعنی ایک کامیاب زندگی گزارے گا۔ ہاں دیکھیں، بغیر یقین کے تو زندگی گزر ہی نہیں سکتی، یہ بھی میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں۔ یقین، انسان بغیر کسی، انسان بیکار رہ نہیں سکتا، انسان بغیر یقین کے زندگی گزار نہیں سکتا۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ دنیا پر ہمیں یقین آ گیا ہے کہ یہی زندگی ہے، کھا لے پی لے جی لے، اور ہم اسی لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا کو منزل بنا کے، دنیا کا ارادہ کر کے کہ یہی چاہیے، یہ اچھی ہے، پیسہ اچھا ہے، رتبہ اچھا ہے، نوکری اچھی ہے، دکان اچھی ہے، کارخانہ اچھا ہے، عہدہ اچھا ہے۔ یہ بڑی پریشان کن باتیں ہیں۔ یعنی آپ کی نظر میں اہمیت آ گئی دنیا کی، تو پھر تو محبت بھی آئے گی، دنیا کی چاہت بھی آئے گی، چاہیں گے آپ بڑھ جائے، پیسہ رتبہ بڑھ جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، دولت، عزت، شہرت، پھر تو آپ اس کے پیچھے پڑے رہیں گے اور پاگلوں کی طرح دوڑیں گے۔ پھر آپ کی سمجھ میں کچھ اور آئے گا بھی نہیں اگر آپ طالب دنیا بن گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی جب آپ نافرمان بن گئے، ہدایت کو آپ نے چھوڑ دیا، تو پھر ہدایت آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گی۔ تو دیکھیں، ہوش کے ناخن لیں اور زندگی کو ضائع نہ کریں۔ یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، بہت قیمتی زندگی ہے، ایک ایک لمحہ جو ہے بڑا قیمتی ہے۔ تو نیت کو آپ پہلے تو جانیں کہ حقیقت کیا ہے، میں کون ہوں، کس لیے ہوں، میری منزل کیا ہے، اللہ نے مجھے کیوں بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے، میں نے کرنا کیا ہے۔ اپنی حقیقت کو جانیں، اپنے کام کو جانیں۔ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم حقیقت جو ہے زندگی کی، اس کے بارے میں بھی دھوکہ کھا چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم اپنے رخ بھی ہم دنیا کا بنا چکے ہیں۔ ہم دنیا دار ہیں، ہم کہتے ہیں نا بھائی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں۔ تم دنیا دار نہیں، تم جہنم میں جاؤ گے، تم جہنم میں جاؤ گے۔ اگر دنیا تمہارا مقصود ہو گیا تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن میں لکھا ہے کہ جس نے بھی دنیا کی زندگی کو اہمیت دے دی سیدھا جہنم میں جائے گا۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو دیکھیں، میں آپ کی خیر خواہی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ بے ہوشی میں زندگی نہ گزاریں، ہوش میں آئیں، اللہ کو اس کی حیثیت دیں، اللہ کو پہچانیں، وہ آپ کا خالق ہے، مالک ہے، سب کچھ ہے آپ کا، آپ کی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ میں نے اس کو پیشانی سے پکڑا ہوا ہے۔ ہم اللہ کے قابو میں ہیں ہر لمحہ، آپ اپنے اوپر اختیار نہیں رکھتے، ہر چیز آپ کی اس وقت اللہ کے قابو میں ہے۔ ایک محدود اختیار ہے آپ کو، اس کی میں ابھی وضاحت نہیں کر رہا، لیکن زندگی گزارنے کا اختیار ہے کہ آپ یہ زندگی شکر گزاری میں گزاریں یا ناشکری میں گزار دیں۔ ہم اللہ کی ناشکری میں زندگی گزار رہے ہیں،
اور اس پر تلے ہوئے ہیں. ہم جانتے بھی نہیں ہیں شکر گزاری ہوتی کیا ہے. اور کسی بار یہ ایک بات تو نہیں ہے، دین کی کسی بات کو بھی ہم نہیں جانتے، اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. دنیا ہی ہمارا مدعا ہے زندگی گزارنے کا. دیکھیں، سوچیں اور ہوش میں آئیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور سوال کریں، جواب لیں، اور اہل اللہ سے رابطہ کریں. کتاب نہ کھولیں، اہل کتاب کو ڈھونڈیں، صاحب کتاب کو ڈھونڈیں اپنے قرب و جوار میں. اس کی صحبت سے فائدہ لیں، اس کی باتوں سے، اس سے باتیں سنیں، اس سے دین کی حقیقت کا پتہ کریں، اس سے اپنی حقیقت کا پتہ کریں، اور صرف پتہ نہ کریں بلکہ یقین کریں کہ اللہ نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے. اللہ کو منزل بنائیں اور زندگی اللہ کے لیے گزاریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.